جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ جیسے پہلے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ رمضان یہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور اپنے خواہشات نفسانی یعنی جماع سے قصد اور ارادے کے ساتھ رکنے کا نام ہے۔ اب جن چیزوں کا سے رکنا روزے کے حالت میں فرض ہے، ان میں سے کسی فعل کے ارتکاب سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے، خواہ اس کا ارتکاب عذر کے ساتھ ہو یا بغیر عذر کے ہو، اور خواہ قصداً ہو یا خطأً ہو، اور خوشی سے ہو یا کسی کے زبردستی کرنے سے، لیکن بھول کر کھانے پینے وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کو توڑنے والی چیزیں یہ دو قسم کی ہیں، ایک وہ جس سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، اور دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ اور روزے کے فاسد ہو جانے پر قضا تو ہر صورت واجب ہوتی ہے، چاہے بھول کر ہو، قصداً ہو، ارادتاً ہو، خطأً ہو۔ صرف ایک صورت ہے کہ بھول کر آدمی نے روزہ توڑ دیا ہو، ٹوٹ گیا ہو، تو بھولنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اور باقی ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا تو واجب ہوتی ہے۔ اور کچھ صورتیں ایسی ہے کہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے صرف وہ قضا واجب ہوتی ہے، اور بعض صورتیں یہ ہے کہ اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، یعنی روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر 2 مہینے کا کفارہ، یعنی 2 مہینے کے اس کو ایک روزے کے بدلے میں روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ ایک وہ اصل قضا اور اس کے ساتھ 2 مہینے کا کفارہ۔ تو یہاں سے مراد وہ مسائل بیان کرنے ہیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ارادے سے، قصد سے، ارادے سے آدمی نے وہ جماع کامل طور پر پایا گیا ہو۔ جماع کامل طور پر پائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فعل اس نے عمدن کیا ہو، اپنی مرضی سے کیا ہو، کسی کا جبر اور اکراہ زبردستی اس پر نہ ہو، اور اس کے کفارہ واجب ہونے کے اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جو بیان کرنے مقصود ہیں، یعنی ان میں سے اگر کوئی شرط نہ پائی گئی ہو اور وہ شرط موجود نہ ہو تو اس صورت میں اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ واجب ہونے کے شرطیں اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں، تفصیل ہے، وہ بیان کرنے مقصود ہیں۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ کھانا اور پینا یہ صورتاً اور مانن ایک ساتھ پائے جاتے ہوں۔ یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھیں کہ کھانا پینا صورتاً اور مانن ایک ساتھ پایا جاتا ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اب کھانا پینا صورتاً اور عادتاً پایا جانا،
اس میں یعنی جو چیز عادت کے طور پر منہ کے راستے سے پیٹ میں پہنچائی جائے اور اس سے بدن کی اصلاح مقصود ہو، یعنی وہ عادت کے طور پر غذا یا دوا کے طور پر قصداً استعمال ہوتی ہو اور یا اس سے لذت حاصل کی جاتی ہو اور طبیعت اس سے نفرت نہ کرتی ہو، تو وہ صورتاً اور ماناً دونوں طرح سے روزے کے توڑنے والی ہے۔ اس لیے اس کے ارتکاب سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ یہ ایک صورت ہو گئی کہ کھانا اور پینا صورتاً اور ماناً ایک ساتھ پایا جانا، یہ ایک پہلی صورت ہے اس کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہونے کی۔ اب یہ جو صورتاً اور ماناً ایک ساتھ پایا جانا، تو اس کی جو تفصیل ہے، جزیات جو اس کے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی روزے دار آدمی نے کسی اناج کی روٹی یا دیگر کھانے پینے کی کوئی چیز یا روغنیات یا دودھ یا دہی کھایا پیا یا کوئی دوائی خوشبو اور مشک زعفران وغیرہ کھائی، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ غذا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں اور دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس سے طبیعت انسان کی نفرت کرتی ہو۔ یہ اس کا ایک جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ اور مثلاً یہ ہے، دوسرا جزیہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے سرکہ، شوربہ یا زعفران، باقلہ وغیرہ کا پانی، خربوز اور تربوز، ککڑی، کھیرا وغیرہ یا انگور کے شاخوں کا پانی پیا یا بارش کے قطرے یا برف یا اولے اپنے قصد سے کھایا پیا، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ جزیہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے ایسی مٹی کھائی جو دوائی کے طور پر کھائی جاتی ہو، جیسے گل ارمینی ہے، تو اس پر قضا اور کفارہ واجب ہوں گے۔ اسی طرح جس کو گل ارمینی کے علاوہ کسی اور مٹی کے کھانے کی عادت ہو، تو اس کے کھانے سے اس کے پر قضا اور کفارہ واجب ہوں گے، اور اگر اس کو مٹی کھانے کی عادت نہ ہو تو صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح ہر وہ لکڑی جو دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جیسے اسلسوس یعنی ملیٹھی وغیرہ، اس کے کھانے سے بھی مطلقاً کفارہ واجب ہوگا۔ اب یہ ہے کہ بعض جگہوں پر یہ مٹی جو ہے کہتے ہیں کہ یہ گل ارمینی، یہ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے چبا کر کھاتے ہیں، جیسے یہاں پر بھی لوگوں کو کسی چیز کے کھانے کی عادت ہوتی ہے، یا ہمارے جو ہے وہ ملک کے اندر جیسے یہ ملتانی مٹی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے، یا تختیوں پر ابھی بھی شاید ممکن ہے دیہاتوں میں وہ مٹی تختیوں پر، اسکول کی تختی پر لگائی جاتی ہو۔ ہمارے وقت میں جو ہے وہ مٹی، یہ گاچی جو ہے اس کو گاچی کہتے ہیں، مٹی وہ تختی پر لگائی جاتی اور اس پر لکھا جاتا تھا، پھر اس کو دھو کر پھر جو ہے وہ مٹی اس پر، تو وہ بھی بعض جو ہے وہ لوگ وہ کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ملتانی مٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر بعض جگہ پر اس کا استعمال ہے، تو جن لوگوں کو اس کی عادت ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، یا کوئی اور مٹی جو ہے وہ کھانے کی اس کو عادت ہو اور وہ اس نے کھائی، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی اس پر مٹی کھانے سے
کیوں قضا اور کفارہ؟ چونکہ اس کی طبیعت اس سے نفرت نہیں کرتی ہے، طبیعت جو ہے وہ اس کو چاہتی ہے، وہ طبیعت سے اس کو کھاتا ہے، اور جب طبیعت ایک چیز کی طرف ہو تو وہ چیز آدمی کے جزو بدن بنتی ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، بدن کو فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا اس سے روزہ بھی ٹوٹے گا اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو ملٹھی وغیرہ ہے یا کسی اور لکڑی جو ہے اس کے آدمی کو کھانے یا بطور دوائی کے وہ استعمال کی جاتی ہو، تو اس سے چونکہ بدن کو فائدہ ہوتا ہے اور آدمی کی طبیعت اس سے نفرت نہیں کرتی، وہ چیز اس کے جزو بدن بن جاتی ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا اس سے کفارہ واجب ہوگا۔ اس کا اگلا جزیہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے کثیر مقدار میں نمک کھایا تو اس سے روزہ فاسد ہوگا اور صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے چند بار تھوڑا تھوڑا نمک لے کر اور اس کو کھایا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا اور کفارہ وہ واجب ہوں گے۔ اب یہ کثیر سے کیا مراد ہے؟ تو کثیر سے مراد اتنی مقدار ہے کہ جس کے کھانے کی عادت نہ ہو، مثلا ایسے مٹھی بھر کی اور ایک آدمی نے جو ہے نا وہ نمک کھا لیا، تو ظاہر ہے کہ نمک جو ہے وہ مٹھیاں بھر کے اس کے کھانے کی کہیں بھی دنیا میں عادت نہیں ہے، عادتاً لوگ جو ہے وہ نہیں کھاتے، لہٰذا اس سے جو ہے وہ روزہ تو اس کا فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر صرف جو ہے وہ کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا۔ اور چونکہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کھانے کی عادت ہے، لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھاتے رہتے ہیں اور اس سے اس کا لوگ یہ پسند بھی کرتے ہیں، ذائقہ بھی اس سے بنتا ہے، تو لہٰذا اگر اس طریقے سے اس نے وہ کھایا تو اس سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ مقدار کے کھانے سے طبیعت نفرت کرتی ہے، کھایا نہیں جاتا ہے، لہٰذا اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ اب ٹوٹ اس لیے جائے گا کہ یہ نمک جو ہے یہ جیسے پہلے عرض کیا کہ منفذ، یہ آر پار کا جو راستہ ہے، یعنی ناک کے ذریعے سے، یہ منہ کے ذریعے سے حلق کے راستے اس نے اپنے معدے تک وہ چیز پہنچائی تو لہٰذا ٹوٹ جائے گا۔ اگلا جزیہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی درخت کے سبز پتے کھائے، وہ اس قسم کے ہیں جو عادتاً کھائے جاتے ہوں، جیسے انگور کے چھوٹے سبز پتے، تو یہ چونکہ نمکین سے ہوتے ہیں، ذائقہ دار سے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اس کو ذائقے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اگر کسی آدمی نے یہ سبز پتے کھائے یا کوئی اور درخت ایسا ہے جس کے پتے کھائے جاتے ہوں تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے، اور اگر ایسے نہ ہوں تو صرف قضا واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے جو سبزیاں، جو نباتات کچے کھانے کی عادت ہو، جیسے شلجم جو ہے یہ کچے کھائے جاتے ہیں، مولی جو ہے وہ کچی کھائی جاتی ہے، گاجر، پیاز وغیرہ ہے، تو اس کے کچے کھانے سے کفارہ واجب ہوگا۔ اور جو ایسے نہ ہوں، یعنی جو کچے نہیں کھائے جاتے، تو جیسے مثلا آلو ہے تو لوگ جو ہے یا ابال کر یا اس کو جو ہے وہ تل کر وہ کھاتے ہیں، کچے آلو جو ہے وہ کھائے نہیں جاتے، عادت بھی نہیں ہوتی لوگوں کو، تو اگر کسی نے کچا آلو کھایا تو ظاہر ہے اس کا ذائقہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ اس سے نفرت ہوتی ہے، تو اس پر قضا واجب وہ ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو عادتاً کھائے جاتے ہیں جیسے مولی، گاجر، شلجم وغیرہ، یا اس طریقے سے اور کوئی سبزیاں جو کچی کھائی جاتی ہیں اور کچے کھانے سے لوگوں کو نفرت نہیں ہوتی، عادتاً وہ کھا جاتے ہیں اور وہ جذب بدن بن جاتے ہیں، اس وجہ سے ان پر
کفارہ بھی لازم ہوگا۔